الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. ہر قسم کی حمد و ثنا، تسبیح و تحلیل، تعریف و تمجید، بڑائی کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جس پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا کل ہے. اس کے بعد بے شمار انگنت ہدیہ درود و سلام سید الاولین، سید الانبیاء، امام الانبیاء، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر. معزز سامعین کرام، دوستوں، بزرگوں، قابل قدر ماں اور بہنوں، یہ آیت مبارکہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی، یہ سورہ ابراہیم کی 34 نمبر آیت ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ. اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں ہر وہ چیز دی جس کا تم نے اس سے سوال کیا ہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو وہ کچھ دیتا ہے جو اسے چاہیے ہوتا ہے، جو وہ مانگتا ہے، اور وہ بھی دیتا ہے جو وہ مانگتا نہیں ہے. تو انسان کو ہر وہ چیز اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے جس کی اسے ضرورت ہے، جس سے وہ سوال کرتا ہے. اور فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اس کی دی ہوئی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو، تو تم اسے گن بھی نہیں سکتے ہو. لا تحصوها ان الانسان لظلوم کفار. انسان بہت ہی زیادہ ناانصاف ہے اور کفران نعمت کرنے والا ہے. امام ابن کثیر نے ایک اثر ذکر کیا ہے کہ سیدنا داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ، مجھے یہ بتائیے کہ میں تیرا شکر کیسے ادا کروں، جبکہ شکر ادا کرنا بذات خود تیری ایک نعمت ہے، تیری توفیق ہے.
یہ شکر ادا کرنے کی توفیق بھی اے اللہ تو نے مجھے عطا کی ہے، تو میں تیرا شکر کیسے ادا کر سکتا ہوں، کیسے ادا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ داؤد اب تو نے شکر ادا کر دیا، کیونکہ تو نے یہ اعتراف کر لیا کہ میری دی ہوئی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ تو ان کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ کی عطا کردہ نعمتیں اتنی زیادہ ہیں، اتنی زیادہ ہیں، بے شمار ہیں کہ انسان گننا بھی چاہے، شکر ادا کرنا تو بہت دور کی بات ہے، گننا چاہے تو ان کو گن نہیں سکتا۔ سب سے پہلی نعمت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس سے بڑی اور نعمت ہمارے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ اسلام سے بڑھ کر نعمت کوئی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ خود فرما رہا ہے کہ آج میں نے دین مکمل کر دیا ہے اور تمہارے اوپر اپنی نعمت بھی تمام کر دی ہے، اور اسلام بطور دین، بطور نظام حیات، دستور حیات تمہارے لیے اسلام کو میں نے پسند کیا ہے۔ اور اسلام واقعی دین رحمت ہے، اسلام بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر ہم اسلام کا مطالعہ کریں، اسلام کو پڑھیں، اسلام کی اسٹڈی کریں، اسلام کے قریب آئیں، قرآن کا ترجمہ سیکھیں، دین سیکھیں، حدیث کی کوئی ایک کتاب آپ پڑھ لیں مکمل طور پر، بخاری شریف، مسلم شریف، وہ بہت بات کی ہیں، شروع میں کوئی کتاب آپ پڑھ لیں، ابتدائی کتابیں ہیں، بلوغ المرام ہے، ریاض الصالحین ہے، ترمذی شریف کو آپ پڑھ لیں، آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ میں کیا ہوں، میرے رب کی نعمتیں کیا ہیں۔ پچھلے دنوں میں ایک حدیث پڑھ رہے تھے ترمذی شریف کے اندر کہ رب کس قدر مہربان ہے، کس قدر کریم ہے۔ ایک حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ زندہ جانور سے اس کا گوشت کاٹا جائے، ما یقطع من بہیمۃ فہو حی فہو میت، کہ اگر زندہ جانور سے، کیونکہ پہلے جاہلیت میں لوگ ایسا کرتے تھے، کیونکہ مہمان آ گیا ہے، جانور بڑا ہے، تو زندہ جانور سے اس کے جسم میں سے تھوڑا سا گوشت کاٹ لیا اور کاٹ کر اس کو استعمال میں لے آئے اور اس کو تکلیف دی۔ انتہا درجے کی تکلیف ہے کہ زندہ جانور سے گوشت کا کاٹنا، اسلام نے اس کو بھی منع کر دیا ہے۔ حالانکہ جانور ہے، وہ ہے اسی کام کے لیے، لیکن نہیں، ان اللہ کتب الاحسان فی کل شیء، اللہ نے ہر چیز میں احسان مندی، حسن سلوک اور سلیقہ، حسن سلوک ہر ایک کے ساتھ ضروری قرار دیا ہے، حتیٰ کہ جانوروں کے ساتھ۔ اسلام نے کوئی چیز چھوڑی نہیں جس کو بیان نہیں کر دیا ہو، اس کا تعلق معاملات سے ہو، عبادات سے ہو، اخلاقیات سے ہو، معاشرت سے ہو، معیشت سے ہو۔ یہ اسلام بہت دین رحمت ہے، اس لیے اس کو پڑھا جائے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ گھروں کے اندر ہمارے یہاں جو نچاکیاں ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، طلاقیں ہیں، بچیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، ہر آدمی پریشان ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اسلام سے دوری ہے، دین سے دوری ہے، قرآن سے دوری ہے، اسلام کو نہیں سمجھتے، دین کو نہیں سمجھتے، گھروں کا ماحول ہمارا دینداری نہیں ہے، دین نہیں ہے۔ اولاد کو نہیں پتا کہ باپ کے کیا حقوق ہیں، باپ کو نہیں پتا کہ اس کے ذمہ اولاد کے کیا حقوق ہیں، بیوی کو نہیں پتا اس کے ذمہ خامند کے کیا حقوق ہیں، بیٹے کو نہیں پتا کہ اس کے ذمہ ماں باپ کے کیا حقوق ہیں، نہیں پتا، ہمیں نہیں جانتے، ہم نہ سیکھتے ہیں، نہ سیکھنا چاہتے ہیں۔ ہمیں سیکھنا چاہیے، ہمیں سیکھنا چاہیے۔ اور یہ بھی فرما دیا وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔
اور آپ کے رب نے تمہیں یہ آگاہی دے دی ہے، بتا دیا ہے، آگاہ کر دیا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم اللہ کی جو نعمتیں ہیں ان کا شکر ادا کرو گے۔ شکر کیا ہے؟ اللہ کی بات ماننا، فرما برداری کرنا، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرنا، عبادت کرنا، گناہوں سے بچنا، نیکی کرنا، یہ بھی شکر ہے، یہ شکر ہے سر۔ تو اگر اللہ کا شکر بجا لاؤ گے، اللہ نے کوئی نعمت دی ہے اس کا اگر تم شکریہ ادا کرتے ہو زبان سے تو وہ بھی شکر ہے، قول سے، فعل سے، عمل سے بھی شکر ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح حدیث مبارکہ ہے، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، ان اللہ لا یرضى عن العبد ان یاکل اکلۃ فیحمدہ علیہ، اگر ایک آدمی ایک لقمہ کھاتا ہے کسی چیز کا، ایک لقمہ کھاتا ہے اور اس کے اوپر اللہ کی تعریف کرتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، اللہ کا شکر بجا لاتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے لا یرضی، ضرور بر ضرور اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہوتے ہیں۔ اور فرمایا کہ اگر وہ ایک اور یشرب شربتا فیحمدہ علیہا، پانی کا ایک گھونٹ پیتا ہے، کسی بھی پینے والی چیز کا، اللہ کی نعمت کا ایک شربہ، ایک گھونٹ اپنے گلے سے اتارتا ہے اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا خوش ہونا اور اس کی نعمت کا ادا کرنا اس کا انسان کا اپنا ہی فائدہ ہے کہ اس کی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے، زیادہ کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ کی یاد کیا ہے؟ یہ نماز اللہ کی یاد ہے، نفل اللہ کی یاد ہے، توحید پر کاربند رہنا اللہ کی یاد ہے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق سونا، کھانا، واش روم میں جانا، معاملات زندگی بجا لانا، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق اگر یہ ہے تو یہ اللہ کی یاد ہے، یہ اللہ کی عبادت ہے، یہ اللہ کی نعمت کا شکرانہ ہے، شکر ہے۔ اور فرمایا یہ میرا شکر ادا کرو تم، ولا تکفرون، کفران نعمت نہ کرو، نہ شکری نہ کرو۔ انسان جس حال میں بھی ہو اللہ کا شکر ادا کرے۔ اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو وہ کھاؤ طیب، پاک، حلال چیزیں، حرام چیزیں جس سے اللہ نے منع کیا ہے اس سے بچ جاؤ، اس سے باز آ جاؤ، اس سے رک جاؤ۔ واشکروا للہ، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کی نعمتوں کا ہمیشہ ہر حال میں شکر ادا کرو۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، سورہ بقرہ 172 نمبر آیت، کہ اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو، کرنا چاہتے ہو تو پھر اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جمعے والے دن جمعے کو ادا کرنے کے لیے اور جلدی سے اور جلدی کر کے مسجد میں پہنچنے کی توفیق دے دی ہے۔ یہ اللہ کا شکر ہے، یہ اللہ کا شکر ادا کریں۔
اس کے بعد اگر عصر کی نماز کی بھی توفیق مل جائے تو اس کا مطلب ہے کہ جمعہ آپ کا قبول ہو گیا ہے۔ اسی طرح اگر مغرب کی، عشاء کی اور فجر کی، تو یہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ہے۔ اللہ اکبر، یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ آپ یہاں اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں اور اس نیت سے آئے ہوئے ہیں کہ اللہ کے رسول کا عائد کردہ فرض بھی ادا کریں گے، کچھ سنیں گے اور اس پر عمل کرنے کی نیت کریں گے، کوشش کریں گے، اللہ کو راضی کریں گے، اللہ کا قرب حاصل کریں گے۔ یہ اللہ کی نعمتوں کا شکرانہ ہے۔ اللہ اکبر، اپنے بار ذرا دیکھیں، یہ آپ کو تھوڑا سا آگے چلے جائیں، یہاں پر نیپا چورنگی سے لے کر یہ امتیاز اسٹور تک، یہاں پر دیکھیں گے آپ روز دیکھتے ہیں یہاں پر کیا ہو رہا ہوتا ہے۔ پہلے تو لوگ چھپکے سے وہ حرام چیز پیتے تھے، خریدتے تھے، اب تو سر عام وہیں خرید کر وہیں پی جا رہی ہوتی ہے، وہیں پر ہی گپیں، وہیں سب کچھ، وہ بھی تو ہیں حرام پی رہے ہیں، حرام پیسہ خرچ کر رہے ہیں، حرام کاروبار ہے۔ لیکن ایک افسوس کی بات میں یہ بھی کہوں گا کہ مسلمان مومن، من رہا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ ہماری حالت یہ ہوگی کہ بہت سارے لوگ تو یہ کہتے ہیں ہمارے پاس ہے ہی نہیں، طاقت ہی نہیں ہے، یہاں تو ان کے پاس تو اسلحہ اور بندوقیں، اور اگر میں کچھ بات کروں تو یہاں تو لڑائی اور جھگڑے اور مار اور دھار اور قتل۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس طاقت نہیں ہے، زبان سے بھی منع نہیں کر سکتے، دل سے بھی آپ اس برائی کو برا جانیں، لیکن سارے ایسے نہیں ہوں گے۔ آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو اس برائی کو روک سکتے ہیں کسی نہ کسی حوالے سے، کہیں نہ کہیں کسی کو جا کر۔ کم از کم برائیاں تو ہوتی رہتی ہیں، برائیاں تھیں پہلے بھی، اب بھی، قرون اولیٰ میں بھی تھیں، آج بھی ہیں، لیکن اس طرح سر عام نہیں تھی۔ اللہ اس سر عام برائی کو، جب کوئی لوگ، کوئی قوم، کوئی قبیلہ، کوئی امت، کوئی محلہ، کوئی بستی، اور وہاں اس طرح برائی سر عام ہونا شروع ہو جاتی ہے اور ہر آدمی کان بچا کر پتلی گلی سے نکلنے کی کرتا ہے، کوئی کچھ نہیں کرتا۔ کچھ نہ کچھ تو کر سکتے ہیں بہت سارے لوگ آپ میں سے، کہ کہیں جا کر یہ کہیں کہ آپ نے پینی ہے تو آپ جیسے پہلے خفیہ طور پر چھپ کر پیتے تھے، پیتے رہو، دفع ہو، ہمیں نہیں۔ لیکن سر عام یہ نسل، نئی نسل، اس کو تو برباد نہ کرو، یہ نسل برباد ہو رہی ہے۔ اور پھر یاد رکھیے، جب برائی پھیلتی ہے تو پھر جو اس برائی کو روکتے نہیں ہیں، اس برائی کو برا نہیں جانتے، اللہ سب سے پہلے ان کے اوپر عذاب نازل کرتا ہے، ان کو پکڑتا ہے۔ کیا آپ صرف اپنے نیکی اور اپنی تقوی اور اپنی پرہیزگاری کے آپ ذمہ دار تھے؟ ان کا کون ذمہ دار تھا؟ لیکن ہم ممبر محراب والے، جن کو آپ مولوی صاحب، ملا صاحب کہتے ہیں، ہم اگر کچھ کرتے ہیں تو پھر لوگوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے کہ یہ زبردستی اسلام نافذ کرتے ہیں، یہ زبردستی ہے، یہ اسلام کے اندر شدت ہے، یہ تشدد ہے۔ تو آپ جو جتنا کوئی کر سکتا ہے اس برائی کو کریے۔ یہ بھی اللہ کی نعمتوں کا شکر ہے کہ لوگوں کو آپ برائی سے بچائیں، خود بھی برائی سے بچیں۔ اور فرمایا فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے حلال، حلال بھی کہا ہے، طیب بھی کہا ہے، پاکیزہ، جائز طریقے سے، حلال طریقے سے۔ یہ بھی بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے، ہمارا معاشرہ بری طرح، بہت بری حد تک مار دھاڑ، کرپشن، ظلم، زیادتی، ہر آدمی دوسرے کو کھانے کے لیے بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے ظلم کا، اور اس کو ظلم سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ ہم زیادتی کر رہے ہوتے ہیں، دل بتا رہا ہوتا ہے یہ غلط ہے، پھر بھی ہم کر رہے ہوتے ہیں، مگر اللہ کہتا ہے فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا
واشکروا نعمت اللہ، حلال چیزوں کو کھانا، طیب چیزوں کو کھانا، پاکیزہ کام کرنا، پاکیزہ چیزیں کھانا، حلال جو اللہ نے حلال قرار دیے ہیں ان کو کھانا، یہ گویا کہ اللہ کی نعمت ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنا۔ اللہ اکبر۔ آیت مبارکہ ہے اللہ کس قدر مہربان ہے، سورہ النساء کی 147 نمبر 147، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ ما یفعل اللہ بکم، اللہ کو کیا ضرورت ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کر خوش نہیں ہوتا، اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں عذاب دے، وہ تمہیں عذاب نہیں دینا چاہتا، وہ تمہیں عذاب دینے کے لیے نہیں پیدا کیا، اس کا کام یہ نہیں ہے کہ تمہیں سزا دے، تمہیں عذاب دے، تمہیں تکلیف دے۔ کب؟ ان شکرتم، اگر تم اس کا شکر ادا کرتے رہو تو تمہیں عذاب نہیں دے گا۔ اور شکر زبان سے بھی ہے، قول سے بھی ہے، فعل سے بھی ہے، عبادت کے ذریعے بھی ہے، نیکی کر کے شکر، نیکی کرنا بھی شکر ہے، برائی سے رکنا بھی شکر ہے، برائی سے روکنا کسی کو یہ بھی اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ اگر تم ایسا کرو گے تو اس کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں وہ عذاب دے۔ وآمنتم، اور اگر تم سچا پکا ایمان لے آؤ گے، موحد بن جاؤ گے، وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا، وہ اللہ قدردان ہے، اگر تم اس کا شکر ادا کرو گے تو وہ اللہ قدردان ہے، اس شکر کی قدر کرے گا اور اس کو بڑھا دے گا۔ ہمارا دنیا کا معاملہ ہے، آپ نے بہت ساری جگہوں پر آپ نے خود بھی، آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہوگا، آپ نے کسی کے ساتھ کوئی نیکی کی ہے، کسی کے ساتھ کوئی احسان کیا ہے، راہ چلتے اس کے ساتھ آپ نے کوئی نیکی کی ہے، اور وہ پلٹ کر اگر آپ کو کہہ دے شکریہ، جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ، آپ کا دل اتنا بڑا ہو جاتا ہے۔ آپ بندے ہیں، انسان ہیں، آپ کے پاس کیا ہے، کتنا دے سکتے ہیں آپ اس کو، کیا کر سکتے ہیں آپ اس کو، لیکن ایک انسان جب آپ کسی کے ساتھ اچھائی کرتے ہیں اور اچھائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے ہیں، اسلام اس کی تعلیم بھی دیتا ہے، آپ کا دل بڑا ہو جاتا ہے، آپ کا دل کرتا ہے میں اور اس کے ساتھ نیکی کروں، میں اس کے ساتھ اور احسان کروں، میں اس کے ساتھ اور بھلائی کروں۔ وہ رب زمین و آسمان کے خزانے جس کے پاس ہے، ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم قاموا فی صعید واحد، سارے کے سارے ایک میدان میں اکٹھے ہو جائیں اور رب سے مانگنا شروع کر دیں، اور جو جتنا مانگے رب دیتا چلا جائے، تو اللہ کے خزانوں میں اتنا بھی فرق نہیں پڑتا، اتنی کمی بھی واقع نہیں ہوتی جتنا کہ سمندر کے اندر سوئی ڈبو دی جائے اور اس کو باہر نکالا جائے، سمندر کے پانی کو کچھ فرق نہیں پڑتا، اللہ کے خزانوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ تو اس قدر خزانوں والا ہے، اس قدر وہ غنی ہے، اس قدر اس کے پاس دنیا جہاں کے خزانے ہیں۔ تو اگر تم اس کے ساتھ ایسا کرو گے، اگر تم شکر ادا کرو گے تو وہ بہت قدردان ہے، اور اگر تم ایمان لاؤ گے تو تمہارے ایمان کو بھی جانتا ہے، علیم ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک دوسری مثال، آپ کسی انسان کے ساتھ زیادتی کریں اور زیادتی کر کے وہ پیچھے پلٹ کر بھی نہ دیکھے، جیسے عام طور پر سفر کرتے ہوئے کہیں بیٹھے ہوئے آپ کا کسی کو ہاتھ لگتا ہے، زور سے لگ جاتا ہے، اور آپ اس کو مارا بھی آپ نے، اس کا پاؤں بھی دبا دیا، جو اس کو گاڑی بھی لگائی، اور اس کے بعد آپ اس کو سوری بھی نہیں کرتے، اسے معذرت بھی نہیں کرتے، آگے چل دیتے ہیں، اس کا کیا رویہ ہوتا ہے؟ اگر تو اس کے پاس ہمت ہو، طاقت ہو، تو وہ آپ کو نہیں سبق سکھانے کی کوشش کرتا ہے، اگر اس میں ایسا نہیں ہے تو کم از کم وہ آپ سے ناراض ہوتا ہے،
تکلیف ہوتی ہے اس کو، ہو سکتا ہے وہ بدعا بھی کرے، اور اگر آپ سے غلطی ہوئی ہے جان بوجھ کر بھی نہیں، اور آپ پلٹ کر اس کو فوراً کہہ دیں معذرت معذرت سوری معاف کر دیں غلطی ہوگی مجھے، اس کا دل پھر وہی ہے، وہ صاف ہو جاتا ہے اور اتنا بڑا ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو لوگوں کی مثالیں ہیں، رب کا کیا مقام ہے؟ اگر آپ غلطی کر کے اس سے معافی مانگ لیں، اللہ اکبر، اور نعمتوں کا اگر آپ شکر ادا کریں، اللہ کی نعمتوں کا اگر آپ شکر ادا کریں جو آپ کو اس نے دی ہیں، اس جسم کی صورت میں اور دیگر صورتوں میں جو اللہ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں، اسلام کی جو نعمت دی ہے، اتنی بڑی جو نعمت ہے اسلام کی، وہ اس پر اگر اللہ کا آپ شکر ادا کریں، اللہ کی فرما برداری کریں، تو یقیناً وہ رب وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ آپ کی نعمتوں کو زیادہ کر دے گا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا بھی سکھلائی ہے کہ ہم یہ دعا پڑھا کریں کثرت کے ساتھ کہ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک فجعت نقمتک وجمیع سخطک۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اس کو ہمیں یاد کرنا چاہیے کہ اللہ سے پناہ مانگیں، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ مجھ سے جو تو نے مجھے نعمتیں دی ہیں وہ مجھ سے زائل ہو جائیں، مجھ سے تو چھین لے، وتحول عافیتک، اور جو عافیت دی ہے اس کو تو بدل دے، اس کو تو کسی اور چیز میں بدل دے، اس سے بھی میں تیری پناہ مانگتا ہوں، تیری پناہ میں آتا ہوں۔ فجعت نقمتک، اور اچانک تیری سختی، تیری پکڑ، تیری گرفت کس سے، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ وجمیع سخطک، اور تمام قسم کی جو سختیاں ہیں، تمام قسم کے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں، اللہ اس سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنا لے۔ اللہ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں، بہت نعمتیں دی ہیں، اس کا شکر ادا کرنے والا بنا دے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں، قولی طور پر، فعلی طور پر، زبانی طور پر، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کی قدر کرنے کی ہمیں اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔